بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج علم اصول فقہ کی مشہور زمانہ کتاب اصول الشاشی، جو کہ درس نظامی کے درجہ ثالثہ یعنی خاصہ اولیٰ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کا سبقاً آغاز کر رہے ہیں۔ آج اس کے مقدمے کا تعارف، جس کے ضمن میں مصنف علیہ رحمہ کا مختصر تعارف اور کتاب کا مختصر تعارف ہوگا، اس کے بعد ہم اس کے پہلے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہ کتاب جو کہ اصول الشاشی کے نام سے مشہور ہے، اس کا اصل نام خمسین ہے۔ خمسین نام کیوں رکھا گیا؟ اس کی اصل وجہ اس کے مصنف علامہ نظام الدین شاشی کی عمر تھی۔ علامہ نظام الدین شاشی کا نام ابو علی احمد بن محمد بن اسحاق الشاشی ہے، جو کہ ماوراء النہر کے علاقے شاش میں پیدا ہوئے۔ سن ولادت معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ کی وفات سن 344 ہجری کے اندر مصر میں ہوئی اور آپ وہیں دفن ہوئے۔ آپ نے یہ کتاب 50 سال کی عمر میں لکھی، اس وجہ سے اس کا نام خمسین پڑ گیا اور بعد میں اصول الشاشی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ سال ہا سال سے، صدیوں سے یہ کتاب مدارس کے اندر پڑھی جا رہی ہے اور متون کے لحاظ سے یہ انتہائی شاندار کتاب ہے، جو مختصر بھی ہے اور اس فن کی تمام ابحاث کو جامع بھی ہے۔ علامہ نظام الدین شاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصول الشاشی کے اندر اصول فقہ کی جو بنیادیں ہیں، اصول فقہ ہیں، انہیں جمع کیا ہے، جو کہ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس ہیں۔ ان سے باز کیا جیسا کہ مقدمہ میں ان کا ذکر بھی فرمایا۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ تمام خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مخلص مومنوں کے مرتبے کو اپنے کریم خطاب کے ساتھ بلند فرمایا۔ کریم خطاب کی قید کے ساتھ اس خطاب کو مصنف نے خارج کیا جو کافروں کے لیے ہے، دیگر کے لیے ہے، جہاں یا ایھا الناس یا ایھا الذین کفروا کا ذکر ہے۔ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ، اہل ایمان کو کریم خطاب کے ساتھ علو بخشا، بلندی عطا فرمائی، اور پھر اہل ایمان میں سے جو علماء تھے ان کے لیے خاص رفعت کا ذکر فرمایا کہ اپنی کتاب کے معانی یعنی قرآن مجید کے معانی کے ذریعے ان کے درجوں کو اور بلند فرمایا کہ جو اس کے معانی میں غور و فکر کرتے ہیں امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ، پھر علماء میں سے جو مستنبتین ہیں یعنی مجتہدین ہیں، کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے احکام شرعیہ کی جزیات کو اخذ کرتے ہیں اور امت کے لیے آسانی کا سامان کرتے ہیں، ان کو وخص المستنبتین منہم، ان علماء میں سے جو مجتہدین ہیں انہیں خاص فرمایا۔ کس چیز کے ساتھ خاص فرمایا؟ بمزید الاصابۃ وثوابہ، حق کو پا لینے اور ثواب کے ساتھ، کہ ان کے لیے
اگر وہ حق کو پا لیتے ہیں تو دوہرا اجر ہے، اور اگر خطا ہوتی ہے تو پھر بھی وہ اجر کے مستحق بنتے ہیں۔ والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ذکر کرنے کے بعد، جس میں مومنین کے درجے کی بلندی کا ذکر کیا، علماء کی رفعت کا ذکر کیا، اور پھر ان میں سے جو مجتہدین ہیں ان کے ثواب کے ساتھ خاص ہونے کا ذکر کیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا۔ فرمایا کہ رحمت کاملہ نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات و اکرامات کے پہنچنے کا واسطہ و وسیلہ ہیں، تو ایک شکر گزار بندے کے لیے آپ پر درود و سلام بھیجنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، ویسے ہی آپ کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ السلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، سلامتی ہو امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے احباب پر، جس میں آپ کے مشائخ بھی شامل ہیں، آپ کے ہم عصر لوگ بھی شامل ہیں، اور آپ کے شاگرد بھی شامل ہیں۔ یہاں ضمناً ایک بات جو علماء نے ذکر کی ہے کہ کیا صلاۃ و سلام جو ہے اس کو اصلاً غیر نبی کے لیے ذکر کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں کراہت ہے، ہاں طبعاً ذکر کر سکتے ہیں۔ دوسرا، یہاں خطبے کے اندر علامہ نظام الدین شاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لے کر ذکر کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ حنفی المذہب ہیں، اور اس کتاب کے اندر وہ فقہ حنفی کے جو اصول ہیں وہ بیان فرمائیں گے۔ حمد و صلات کے بعد آگے ذکر کیا، وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ کتاب اللہ تعالی وسنت رسولہ واجماع الامۃ والقیاس۔ حمد و صلات کے بعد بے شک اصول فقہ 4 ہیں۔ اصول اصل کی جمع ہے جس کی اضافت فقہ کی طرف ہو رہی ہے، تو اصول فقہ کی کتب کے اندر 2 طرح کی تعریف کی جاتی ہے، ایک حد اضافی اور ایک حد لقبی۔ حد اضافی مضاف اور مضاف الیہ کے اعتبار سے، جس میں اصول مضاف ہے، الفقہ مضاف الیہ ہے، ان کی الگ الگ تعریف کرنا یہ حد اضافی ہے، اور دونوں کی اکٹھی تعریف کرنا یہ حد لقبی ہے۔ تو اصول جو کہ اصل کی جمع ہے، اس کی تعریف کیا ہوگی؟ علماء نے فرمایا الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل وہ ہے جس پر غیر کی بنیاد ہو۔ جیسے چھت کی بنیاد دیواروں پر ہوتی ہے تو دیواروں کو چھت کے لیے اصل قرار دیا جاتا ہے۔ یہ لغوی معنی کے اعتبار سے اصل کے اور بھی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ دلیل ہے، راجح ہے، قاعدہ کلیہ وغیرہ، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور فقہ سے مراد ہے وہ علم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتہ التفصیلیہ، احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ یہ حد اضافی تھی۔ حد لقبی کے اعتبار سے اصول فقہ کسے کہتے ہیں؟ هو علم بقواعد یتوصل بها الی الفقہ، ایسے قواعد کو جاننے کا نام اصول فقہ ہے جن قواعد کے ذریعے ہم فقہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، فقہ تک پہنچتے ہیں۔ ایسے قواعد اور اصول و ضوابط کو اصول فقہ کہا جاتا ہے، ایسے قوانین کو اصول فقہ کہتے ہیں، اور یہ اصول فقہ کی حد لقبی ہے۔ کتنے ہیں؟ فرمایا 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ اس کی وجہ اثر یوں ہوگی کہ مجتہد جس دلیل سے استدلال کرے گا وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ وحی ہوگی یا غیر وحی۔ اگر وحی ہے تو پھر اس کی تلاوت ہوتی ہوگی یا نہیں، اگر تلاوت ہوتی ہے تو وہ کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، اور اگر تلاوت نہیں تو پھر حدیث نبوی یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر غیر وحی ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ وہ کل مجتہدین کا قول ہوگا یا کہ نہیں۔ اگر کل مجتہدین کا قول ہے تو پھر اجماع امت
اور کل کا نہیں تو قیاس۔ تو انہی چار کی طرف اشارہ کیا، کہا کتاب اللہ تعالی۔ پہلا اصول فقہ میں سے پہلی اصل ہے کتاب اللہ۔ یاد رہے کہ کتاب اللہ کی 6236 آیات ہیں، لیکن ساری کی ساری جو ہیں وہ اصول فقہ میں زیر بحث نہیں لائی جاتی، بلکہ ایک مخصوص حصہ ہے جس کی مقدار فقہا نے 500 آیات کی صورت میں بیان کی ہے، یعنی 500 آیات۔ اور سنت رسول، تو سنت رسول کی بھی ایک مخصوص تعداد ہے جو فقہا نے 3000 بیان کی ہے۔ ساری کی ساری جو احادیث ہیں ان سے اصول فقہ میں بحث نہیں کی جاتی۔ اور آگے اجماع امت، امت سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور امت کے علماء کا اجماع۔ اور چوتھی چیز ہے قیاس۔ چاروں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الاقسام ليعلم بذلك طریق تخریج الاحکام۔ یہ چاروں اصول فقہ ہیں اور ان اقسام میں سے ہر ایک سے بحث کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ احکام کی تخریج کا طریقہ کار جو ہے وہ ان کے ذریعے جانا جا سکے۔ احکام جو ہیں ان کو مستنبط کیسے کرنا ہے، ان کی تخریج کیسے کرنی ہے اور انہیں اخذ کیسے کرنا ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے ان چاروں اصولوں سے بحث کرنا لازم ہے۔ تو یہ مقدمہ کا اجمالی تعارف تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ باقاعدہ پہلے سبق کا آغاز ہمارے اگلے درس میں ہوگا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جملہ علوم اسلامیہ سے کما حق ہو استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔